زندگی کا انداز بدل سکتا ہے کہ پہلے دنیا کا ریچسٹ انسان تھا، آج دنیا کا فاقہ زدہ ترین انسان ہے، ڈپرائیوڈ ترین انسان ہے، لیکن نزلت انفسهم منهم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء، لیکن ان کی جو کیفیات باطنی ہیں، واردات قلبی ہیں، ان کا جو نہا خانہ وجود ہے، ان کی جو کیفیت سری ہے، ان کے جو دل کی دھڑکنیں ہیں، ان کی جو قلبی کیفیت ہے، ان کے جو ذہنی رجحانات ہیں، ان کے طباع کے جو میلانات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، زاویہ فکر تبدیل نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی عملی تفسیر کو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے۔ ایاک نعبد، جب دنیا کے دولت مند ترین انسان تھے تو بھی ہماری گردن میں سریا نہیں تھا۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فجعلنی کما تحب، جب ساری کائنات کی دولت میری دہلیز پہ سجدہ ریز تھی تو میں تیری بارگاہ ناز میں اپنی جبین ناز کو خم کیے ہوئے الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، میرے عز و وقار کے لیے، میری عظمت کے لیے، میری شان و شوکت کے لیے تنہا یہ کافی ہے کہ انا اکون لک عبدا، میں تیرا بندہ ہوں۔ وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر و مباحات کے لیے اتنا ہی بس ہے کہ تیرے ایسی ذات میری ولی نعمت ہے، تو میرا رب ہے۔ کفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب، تجھ میں وہ تمام کمالات ہیں جو ایک عبد اپنے معبود میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک غلام اپنے آقا میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک بندہ اپنے سردار میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمام انت کما احب فجعلنی کما تحب، اب تو بھی مجھے ویسا بنا دے جیسا تو اپنے عبد کو دیکھنا چاہتا ہے، مجھے بھی وہ شان بندگی عطا کر دے، مجھے بھی مفہوم زندگی اور مفہوم بندگی سے آشنا کر دے، مجھے بھی اپنے قائم کردہ معیارات سے متعارف کرا دے۔ یہ جو پیکج دیا ہے خالق کائنات نے انسان کو، یہ جو ایک پورا کمبینیشن ہے جس کا نماز ایک حصہ ہے، اور ہمارے ایسے جاہل خاکسار یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہی عبادت ہے، حج ہی عبادت ہے۔ اسلام میں نہ حج مسئلہ ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ کے لیے کہ قرآن نے کہا، جیسا کہ میں نے روز اول آپ سے گزارش کیا کہ خدا نے نہیں فرما وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِلصَّلَاةِ لِلصَّوْمِ لِلْحَجِّ لِلزَّكَاةِ لِلْجِہَاد، ہم نے تمہیں پیدا کیا جہاد کے لیے، ادائیگی نماز کے لیے، اقامہ نماز کے لیے، ادائیگی زکوٰۃ کے لیے، فریضہ حج کو بجا لانے کے لیے، للہ علی الناس حج البیت، کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد بندگی ہے، حج نہیں، مقصد بندگی ہے، ادائیگی نماز نہیں، مقصد بندگی ہے، خیرات و زکوٰۃ نہیں، مقصد بندگی ہے وہ جہاد نہیں، اسلحے والا جہاد نہیں، مقصد بندگی ہے وہ جو ماہ مبارک رمضان میں تم صبح سے لے کے رات تک بھوک پیاس کی صعوبت کو برداشت کرتے ہو، وہ ہمارا مقصد نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کا مقصد ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ بندگی۔ اور یہ ایک پورا پیکج ہے، یہ ایک پورا کمبینیشن ہے، تمہیں ان سب کو بجا لانا ہے تو پھر تم بندہ خدا قرار پاؤ گے، پھر تم مقام عبدیت پر پہنچو گے، پھر تمہاری بارگاہ خداوندی میں خلوص نیت کو قبول کیا جائے گا، تمہاری عبادات شرف قبولیت سے ہمکنار تب ہوں گی جب تم اپنے باطن کی پیورٹی کو، پاکیزگی کو، طہارت کو بارگاہ معبود میں پایا ثبوت تک پہنچا سکو گے۔ تو خالق کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا بندگی کے لیے، اب بندہ بننے کے لیے جو آداب و رسوم درکار ہیں،
جو ضوابط چاہیے، جو اخلاقیات چاہیے، جن ایتھکس کی، اخلاقیات کی، ضوابط کی، اصولوں کی پابندی ضروری ہے، اور جو اعمال و افعال، حرکات و سکنات، طرز زندگی، آداب زیست، رہن سہن، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، وہ سب خالق کائنات نے جو متعارف کرایا وہ ایک پیکج کی صورت میں ہے، اور تمہیں اس کی پابندی کرنا ہے۔ اور جب تم پابندی کرو گے تو تم قرار پاؤ گے بندہ خدا۔ ان کی پابندی کے لیے انسان کو جس اسٹرینتھ کی، جس طاقت کی، جس قوت کی، جس سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں توفیق۔ اسی لیے منجی عالم بشریت کی زبان وحی ترجمان سے ان کے ملکوتی لبوں پر 24 گھنٹے میں روزانہ یعنی بار بار یہ کلمات مچلتے ہیں، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وعرفان الحرمہ۔ پروردگار مجھے اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک توفیق نہیں انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، صحت اچھی ہے، مجلس میں پہنچنے کا ارادہ ہے، لیکن نہیں پہنچ پائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کچھ غیبی سلسلے ہیں، تائید مولا درکار ہے جس کا نام ہے توفیق۔ تو اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پروردگار بے شک میرے بدن میں کتنی طاقت ہے، جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ مشرک ہے، فَلَا يَكُونُ عَامِلًا اقوى منک، تم سے زیادہ طاقتور ہے بدنی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے تم سے زیادہ رچ ہے، وسائل کے اعتبار سے تم سے زیادہ سکسسفل ہے، کامیاب ہے، لیکن وہ کام انجام نہیں دیتا۔ کیوں؟ لا یکون عاملا، کیوں؟ اس لیے کہ لم یعط التوفیق، اسے توفیق عطا نہیں کی گئی، اسے خدا کی جانب سے مدعو نہیں کیا گیا، تو توفیق درکار ہے۔ وبعد المعصیہ، اور گناہوں سے دوری، پروردگار تو مجھے گناہ کے ارتکاب سے، گناہ کو کمٹ کرنے سے تو مجھے بچا لے۔ بعد المعصیہ یعنی انسان خود بے شک اس کی ول پاور کتنی بھی سٹرونگ ہو، اس کو خالق کائنات کی جانب سے ایک تائید و توفیق کی ضرورت ہے۔ وعرفان الحرمہ، یہ بڑا اہم، دعا کے تمام کلمات ہی بہت اہم ہیں۔ آقا نے فرمایا عرفان الحرمہ، حرمات کی معرفت عطا کر، حرمات، حرمت، عرفان الحرمہ، پروردگار حرام چیزوں سے مجھے بچا لے۔ جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ مسجد الحرام، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، معصوم کا حرم، حریم الہی، تو یہ کیا ہے؟ حرمات، حرمت۔ جیسا کہ کسی نے مجھ سے بڑا ہی فنی سوال کیا، کہا کہ جب ہم کعبہ جاتے ہیں تو جو وہاں مسجد ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہا مسجد الحرام۔ نے کہا اتنی دنیا کی سب سے بڑی مسجد، تو اس کو حرام کیوں ہے وہ؟ تو حرام کا حرمت، حرام، حرم، حرمات، حریم، حرم، ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، مادہ ایک ہی ہے، یعنی جہاں پر جاتے ہوئے تمہیں تمہاری لیمٹس متعارف کرا دی جائیں، وہ مکان ہو یا وہ شخصیت ہو۔ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، خبردار اے کلیم خدا موسیٰ، اپنی جوتیاں اتار دیجئے، نالین اتار دیجئے۔ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، یہ طُوًى کی مقدس وادی ہے، آپ نالین سمیت نہیں آ سکتے۔ تو حریم، حرام، حرم، حرمات، حرمتیں، جہاں تمہیں تمہارے حدود بیان کر دیے جائیں۔ شخصیت ہو تو اس کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ تم اس کے احترام کو پامال نہیں کر سکتے، تمہارے یہ حدود ہیں۔ اسی طرح جگہ ہو، مکان ہو مخصوص معین، تو یہ حرم ہے، یہاں پر تمہارے کچھ حدود ہیں، کچھ چیزیں تم پر حرام ہیں، کچھ چیزوں کی تمہیں پابندی کرنا ہے، حرم ہے، اس کا احترام تم پر واجب ہے۔ اور فرمایا آپ نے، تو آقا نے ارشاد فرمایا جب دعا کی کہ عرفان الحرمہ، پروردگار مجھے حرمات کی معرفت عطا کر، حرام چیزوں کا مجھے شعور عطا کر۔ کون آپ متوجہ ہیں کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں؟
جن کو میں انجام نہیں دے سکتا. یہ شناخت بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن کریم میں فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں وہ جتنی کاوشیں کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکیوں کے پہاڑ اپنے لیے قائم کر لیے ہیں، لیکن جب وہ آخرت میں ہوا منصورہ، ڈسٹ کے باریک پارٹیکلز کی مانند ان کا عمل ہوا میں بکھر جائے گا، ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی بڑی نیکیاں کی. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ معرفت نہیں ہے، شناخت نہیں ہے. ان کو معلوم نہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا فریضہ کیا ہے. یہ جو فرائض کی اویئرنیس ہے. حضور کا خادم، آقا نے فرمایا اس نے بہت عرصہ سرو کیا. آقا نے فرمایا تو نے مجھے بہت عرصہ سرو کیا ہے تو آج مجھ سے مانگ. کہا کیا؟ کہا کچھ بھی. تو کہا کہ مجھے 24 گھنٹے کا وقت درکار ہے حضور سے. خادم نے تو فرمایا کیوں؟ کہا کہ میں پہلے غور و فکر کروں کہ مجھے مانگنا کیا ہے. سامن الحجج کے دور میں ایک جوان، بڑا بہادر جوان آقا کی خدمت میں آیا، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں. تو اس نے کہا کہ آقا میں نے سنا ہے آپ کے ہارس استبل میں ایک بہت سرکش گھوڑا ہے، وائلڈ ہارس ہے، جو کوئی اس کو ٹیم نہیں کر سکتا، رام نہیں کر سکتا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا مجھے اس سے متعارف کرائیں. تو آقا نے فرمایا کہ بہت سرکش ہے. تو اس نے کہا کہ مولا میں اس کو رام کر لوں گا. تو آقا نے فرمایا کہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچ جائے. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میرے پاس ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کائنات کی کوئی بری سے بری، خطرناک سے خطرناک چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. کہا کیا؟ کہا محمد و آل محمد پر صلوات. تو آقا نے غلام کو اشارہ کیا جاؤ یہ جس کو چاہتا ہے وہ گھوڑا ہے اس کو عطا کر دو. تو سامنے ہی تشریف فرما تھے. تو وہ گیا اور جو سب سے سرکش گھوڑا تھا اس نے اس کی لگام کو پکڑا، اس پہ سوار ہوا. تو ایک چکر کاٹا آقا کی نگاہوں کے سامنے. تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ جوان بہادر تھا اور آپ نے دیکھا کہ اس نے گھوڑے کو کنٹرول کر لیا، ہینڈل کر لیا ہے. جب وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹا گھوڑے پر سوار تو آ کے ادائے ادب کیا اور کہا کہ سرکار میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ کا ممنون و سپاس گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اجازت دی. تو آقا اس سے بڑے متاثر تھے تو اس سے فرمایا کہ ادھر آؤ. کہا بالآخر تم نے گھوڑے کو رام کر لیا؟ تو کہا ہاں. تو فرمایا میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں، لیکن انعام وہ دینا چاہتا ہوں جو تم خود مجھ سے مانگو، بجائے اس کے کہ میں اپنی مرضی سے دوں. تم بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے، وہی میں تمہیں عطا کروں. اس نے کہا آقا آپ میری رہنمائی فرمائیے. کہا کیسے؟ کہا آپ مجھے بتائیں میں آپ سے وہ چیز مانگوں جو باقی ہو، فانی نہ ہو، ہمیشہ باقی رہے. جو پیغمبر کے غلام نے، خادم نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے 24 گھنٹے کا وقت درکار ہے. جب 24 گھنٹے گزر گئے سرکار نے پکارا کہ تمہیں ہم سے کچھ وصول کرنا تھا تو تم نے ڈیسائیڈ کر لیا؟ کہا یا رسول اللہ کر لیا. کہا کیا؟ کہا آقا وہ عطا کریں جو باقی ہو، فانی نہ ہو. کہا وہ کیا ہے؟ کہتا ہے آقا مجھے ایسا انعام عطا کریں، بارگاہ خدا بندی میں میرے لیے دعا کریں، ایسا انعام عطا کریں کہ جب تک میں زندہ ہوں، غور کیجئے گا، جب تک میں زندہ ہوں تا لب مرگ
اور تا دم قبر مجھے اتنا شعور آ جائے کہ مجھے اپنی ڈیوٹیز کی اویئرنس اور دوسروں کے رائٹس کی تفہیم ہو جائے.